ویلکم بیک عزیزان گرامی، ہم سورہ انعام کی آیت 161 تک کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ان صلاتی و نسکی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ان بے شک صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین سب کی سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت اور مجھے اسی بات کا یعنی توحید کا پھیلا دینے کا، کہہ دینے کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم کے اقوال ہیں جو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بے شک میری نماز، اس سے پچھلی آیت میں ہم یہی کہہ رہے تھے کہ قل اننی ہدانی اللہ، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی ہے، اور یہ راستہ وہ ہے جو صحیح اعلیٰ اقدار کا حامل دین کا راستہ ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ پھر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی وہی فرما دیجئے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، اور زندگی اور موت کے بیچ جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے، لا شریک لہ یہ میرا اللہ، یہ میرا رب وہ ہے جس کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت اور مجھے اسی ایمان کا، اسی توحید کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین اور میں اس زمین پر، اس دھرتی پر سب سے پہلے یہ اعلان کرنے والا ہوں، سب سے زیادہ فرمانبردار ہوں۔ یہ بات تقریباً تمام انبیاء کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے کہلوائی، اور سبھی انبیاء کا دین اسلام ہی تھا۔ اسلام کا مطلب فرمانبرداری ہے، اطاعت گزاری ہے، سر کا جھکا دینا ہے۔ تو ہر نبی نے اللہ کے سامنے یوں ہی فرمان بردار ہو کر زندگی گزاری اور اس کا وعدہ بھی کیا۔ قل اغیر اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اغیر اللہ ابغی، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ قل فرما دیجئے اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ ابغی ربن، میں کسی اور کو رب بنا لوں، میں کسی اور کو رب ڈھونڈوں، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ جبکہ میرا رب تو ہر چیز کا رب ہے، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا اور کوئی شخص ایسا گناہ نہیں کرتا، ایسا عمل، ایسا گناہ نہیں کماتا جس کا وبال اسی کے اوپر نہ ہو، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى اور نہ ہی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ اٹھائے گا، کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا۔ ثم پھر الی ربکم، اپنے رب، ثم پھر الی ربکم تمہارے رب کی طرف، مرجعکم تم کو لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم پھر وہ تمہیں بتلا دے گا، بما کنتم فیہ تختلفون ہر وہ معاملہ جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، وہو الذی اور اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، جعلکم جس نے بنایا تمہیں خلائف الارض زمین میں اپنا جانشین، اپنا خلیفہ، ورفع بعضکم اور تم میں سے کچھ کو بلند کیا، فوق بعض کچھ کے اوپر، درجات مرتبے میں، لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فیما آتاکم جو کچھ کہ اس نے تمہیں عطا کیا ہے، ان ربک بے شک تمہارا رب سریع العقاب سزا دینے میں بہت جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لغفور الرحیم نہایت ہی رحم کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ عزیزان گرامی،
الحمدللہ ہماری سورہ الانعام کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔